السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج شروع کریں گے تختی نمبر 10 اخفا۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 9 اظہار۔ تو اظہار بھی تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ ہے پہلا، اور یہ دوسرا شروع ہو رہا ہے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ۔ تو اظہار کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب شروع کرتے ہیں آج تنوین یا نون ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفا۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ اب یہاں پہ کس کو چھپا کے پڑھیں گے؟ نون کو اور تنوین کی آواز کو، کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تو اب حروف اخفا وہ کتنے ہیں کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ وہ 15 ہیں، حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا ہے۔ تو یہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت۔ اب نون کو کیا کیا؟ چھپا کے پڑھا۔ ان، یہ ہوا اظہار۔ ان، یہ ہو گیا اخفا۔ یہاں پہ ان کر کے پڑھنا ہے، نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہی ہے۔ تو اس کا ہجے بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ اب اس پورے صفحے کے اندر حروف اخفا آئے گا، ہر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ہی آئیں گے۔ تو اس میں اب حروف مدہ، حروف لین، ان کا بھی خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ منذر، میم نون پیش مو، ذال زیر دی، منذی، را پیش رو، منذر۔ تو کیسے چھپا کے پڑھا؟ من سے مون، یہ نون کی آواز کو چھپا کے ناک کے اندر پڑھا۔ اور اب کتنی دیر تک اس نون کو چھپا کے رکھیں گے ناک کے اندر؟ ایک الف کی مقدار، یعنی جو الف مدہ جتنا ہم کھینچتے ہیں اتنا اس کی آواز کو اتنی دیر تک ناک کے اندر رکھیں گے۔ کرامن کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین۔ یہاں پہ اخفا تنوین پر، تنوین، نون ساکن، اظہار سب پیچھے بتا دیا ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ یہاں دو زبر والی تنوین ہے تو تنوین کے بعد الف نہیں بتائیں گے، کاف حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس کو بھی چھپا کے پڑھیں گے نون کو۔ تو یہاں یا مدہ ہے۔ کنت ترابن، کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کنت ترابن، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا، با دو زبر بن، ترابن۔ یتیمن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن۔ فآوی، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوی۔ پیچھے بتا دیا تھا کہ جس یا پہ کچھ نہ ہو، یعنی جو یا خالی ہو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو جب سبق نیچے تک پڑھا لیں گے اس کے بعد ایک لفظ کا اجرا کیا جائے گا جس سے آپ کو پورے سبق کا اجرا آ جائے گا۔ من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخلہ، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ۔ اخفا کی طرف دھیان دینا ہے، یہاں اخفا کس طریقے سے ہوگا۔
یہ زبر ہے، اس کو منگ پڑھیں گے، اگر زیر ہوگا تو اس کو مینگ، اگر پیش ہوگا اس کو منہ، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ سا حمزہ نون پیش، سا کھڑا زبر سا، سا، یا کو یہاں نہیں پڑھیں گے۔ من شیئن، میم نون زیر من، شین یا زبر شی، من شی، حمزہ دو زیر ان، من شیئن، یہاں نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا کا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا کا ہے تو اس لیے نون کو چھپا کے پڑھیں گے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ تو یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا کیا ہوگی یہ آپ کو پتہ ہے۔ نارن ذات، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن ذات، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذاتا۔ فلن تجد، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، فلن تا، جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجد۔ یوم ینفخ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، ینفخ، یا نون پیش یون، فا زبر فا، ینفا، خا پیش خو، ینفخ۔ من طغی، میم نون زبر من، طغا زبر طغا، من طغ، غین کھڑا زبر غا، من طغی۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد طا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے اخفا ہوگا، ساتھ میں یہ یا ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ عن ضیفی، عین نون زبر عن، ضاد یا زبر ضی، عن ضی، فا زیر فی، عن ضیفی۔ تو یہاں پہ یا لین ہے، اس کا بھی خیال رکھ کے ہی پڑھنا ہے، لفظ غلط نہیں پڑھنا۔ من ثقلت، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد ثا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے اخفا ہوگا۔ انزلنا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ ینظرون، یا نون زبر ین، ضا پیش ضو، ینظو، را واو پیش رو، ینظرو، نون زبر نا، ینظرون۔ اب ایک لفظ کا اجرا کیا جائے گا تو اسی طریقے سے پورے کا اجرا ہوگا۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اور زبر کو معروف آواز سے پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ یہ حمزہ کا اجرا ہے۔ نون ساکن کا اجرا، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور یہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا کا ہے اس لیے نون پر اخفا ہوگا، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یہ اس کا اجرا ہے۔ تو یہ حروف اخفا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو پھر آگے تختی نمبر 11 پڑھائیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔